اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کو پہنچیے میں کیا کہہ رہا ہوں جی. بات کو پہنچنا بھی تو ایک بات ہے نا. اللہ کے کلمہ سے کیا مراد؟ آپ نے بات مراد لی ہے. فرمایا نا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. مسیح ابن مریم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. امام راضی فرماتے ہیں اگر مسیح ابن مریم کلمہ ہے تو محمد رسول اللہ تو کلمہ اعظم ہے. تو اب پوچھو قرآن سے کہ اگر اللہ کے کلمے لکھے جائیں سمندروں سے، سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کے کلمے کی شان ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے. امام راضی فرماتے ہیں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محمد کی شان اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، محمد کی شان ختم نہیں ہوگی. پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. کیونکہ خطابت تو محسوس کرنے سے ہی ہوگی. اگر آپ کا کہ حواس میں کچھ کمزوری ہے تو پھر خطابت کا کوئی مطلب نہیں. پیار سے کہیے سبحان اللہ. تو بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ رسول ہیں اللہ کے کلمے، اللہ کے کلمے. بولو نا اللہ کے کلمے. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی رسول کلمہ ہے ہمارا. کہا ہے نا قرآن نے. ابھی پڑھی ہے نا آیت میں نے آپ کے سامنے. تو رسول کلمہ ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اس کلمے سے بڑا کلمہ وہ ہے جو اس کا بھی رسول ہے. اللہ کہتا ہے کلمات ربی، رب کے اگر کلمے لکھو کن سے؟ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بن جائے تو لکھنے والے کتنے ہوں گے؟ پھر سارا جہان لکھنے بیٹھے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو ان کی سیاہی ختم ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اگرچہ اس کے لیے ایک سمندر ختم ہو جائے اور لے آئیں تو پھر لو جینا بمثلہ مددا، اور لے آئیں تو اور سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، میرے کلمے کی شان ختم نہیں ہوگی. اور یہ اٹکل پچو سے ہم مسئلہ بیان نہیں کر رہے، بالکل ظاہر ہے قرآن پاک سے. شان ختم نہیں ہوگی نبی کریم علیہ السلام کی. کیوں نہیں ختم ہوگی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے کہ ہم نے بلند کر دی. ختم کیسے ہو؟ ہم نے بلند کی ہے. اس لیے کہ ہماری تخلیق ہے اور احسن تخلیق ہے، سب سے خوبصورت تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، سب نبی اور رسول اس زمین میں اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، نائب ہیں. اس پر توجہ فرمائیے. قرآن مقدس خود فرماتا ہے خلیفہ کے لفظ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. پہلا بشر جب زمین میں آیا آدم علیہ السلام کو خلیفہ کا منصب سونپا گیا، اور زمین خلیفہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. خلیفہ قیامت تک ہے اللہ کا زمین میں، اور وہ آدم علیہ السلام نہیں ہے. کیوں کہ آدم علیہ السلام خلیفہ ہوئے، بعد میں بھی خلیفے بنائے گئے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ماشاءاللہ. تو آدم علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی خلیفہ ہوئے تو پھر بتاؤ اس دور میں خدا کا خلیفہ کون ہے؟ اگر خلیفہ کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پہلے بشر کے آتے ہی خلافت کا اعلان کیوں کیا گیا؟ معلوم ہوا ہر دور میں زمین پر خدا کا خلیفہ موجود ہے. تو اس دور میں خدا کا خلیفہ زمین پر خدا کا نائب کون ہے؟ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ نائب اعظم ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، خدا کی زمین پر اللہ کے نائب ہیں. اور نائب جو ہوتا ہے اپنی اصل کا مظہر ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی بات کی ہے مفسرین نے، لیکن یہاں نہیں کروں گا میں، اس کی ابھی وقت نہیں ہے. میں اور طرف آپ کے سامنے انبیاء کرام کے فضائل عرض کروں گا. خلیفہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. آج ہی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا
کہ ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں جی ہم تو کسی پر تنقید نہیں کرتے، اور سنیوں کی جو بھی محفل ہوتی ہے اس میں اٹیک ہوتا ہے، وابی پر اٹیک ہوتا ہے، ہر مسئلہ ان کا وابیوں کے لیے ہوتا ہے، اٹیک کرتے ہیں۔ ہم اٹیک نہیں کرتے، ہم اٹیک نہیں کرتے سنیوں پر، یہ اٹیک کرتے ہیں۔ ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم پر یہ سوال کیا جاتا ہے، ان کی ہر محفل میں، ہر مجلس میں ہر عالم آتا ہے تو اٹیک کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا وہ اٹیک کریں گے کس بات کا؟ اچھا، ہم نے کوئی اللہ کی گستاخی کی ہے؟ اٹیک کریں، ہم نے رسول اللہ کی گستاخی کی؟ ہم دین کے غدار ہیں؟ ہم صحابہ کے غدار ہیں؟ ہم اہل بیت کے غدار ہیں؟ ہم نے اولیاء کی توہین کی ہے؟ بھائی چور چوری کرتا ہے نا، تو اس کے بعد چور کی برائی کون کرتے ہیں؟ جن کی چوری ہوئی ہوتی ہے کہ چور برائی کرتا ہے کہ یہ مالک بڑا غدار ہے، کیوں؟ میں نے اس کی چوری کی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہمارے بچوں کو بتاؤ کس قسم کی باتیں بتاتے لوگ، یہ جی اٹیک کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، تم توہین کرتے ہو ہمارے آقا کی۔ ہاں کہتے جی وہ تو مر گئے جنہوں نے کی تھی، ہم نہیں کرتے۔ ایک ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں، ہم کب کرتے جی؟ وہ مر گئے جی، یہ بابیلا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ مر گئے لیکن ورثہ تو آپ کے پاس چھوڑ گئے نا، کیوں کہ اب آپ کے پاس بھی جو 10 دن بیٹھتا ہے کیا وہ کسی نبی کی صفت کا قائل رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا۔ بتائیے، میں چیلنج سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی کوئی وہابی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو 2 مہینے 4 مہینے بیٹھنے کے بعد کسی نبی کی عظمت کا قائل رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا۔ بتاؤ تو پھر کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو گند آپ کے سینوں میں موجود ہے۔ وہی اندر آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یعنی ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ لوگ ہم پہ اٹیک کریں۔ میں نے کہا آپ تو اس کے مستحق ہیں کہ قتل کر دیے جائیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو گستاخ ہے وہ مرتد ہے اور مرتد واجب القتل ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ تم زندہ پھرتے ہو اور تم زبانی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے اٹیک سے کیا لینا ہے؟ ہم تو اپنے لوگوں کو، امت محمدیہ کو، عاشقان مصطفیٰ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے خبیث لوگ ہیں، اور ہمارے مظہومہ، ہمارے بتائے ہوئے، ہماری باتوں کے وہ مخالف نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کے مخالف ہیں۔ بات سمجھو، میری خواہش کے مخالف نہیں ہیں، میرے تو گھر ان کی بیٹی ہے، آپ یقین کریں میری خواہشوں کے مخالف نہیں ہے وہ۔ ہاں میری بیوی کا سگا تایا دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا۔ ہاں یعنی آپ اگر یہ سمجھے کہ ہماری خواہشوں کے مخالف ہیں وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری ان سے کیا اختلاف ہے؟ بھائی دیکھو، ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے دشمن ہیں۔ آیتوں کے دشمن ہیں۔ ابھی ہمیں نوجوان بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں، ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت ہم پہ اٹیک کرتے ہیں۔ میں ایک نہیں کوئی 10 محفلوں میں یہ بات آپ کے سامنے کئی دفعہ اس پر ریکارڈ بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین اسلام عمل کا نام نہیں ہے، صرف عمل کا نام نہیں ہے، عمل سے پہلے عقیدے کا نام ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 20 آیات ایسی موجود ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ کفار کے عمل کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں کوئی چمکتی ہوئی ریت دیکھے اور پیاسا اسے پانی سمجھ کے دوڑنا شروع کر دے کہ مجھے پانی مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءوا لم یجدوا شیئا، جب اس کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملتا، ریت پڑی ہوتی ہے چمکتی ہوئی، تو وہ کہتا ہے میری پیاس تو نہیں مٹی۔ فرمایا کفار نیک عمل کر کے جتنے بھی آئے میرے پاس، ان کے عملوں کی مثال سراب ہے، وہ آئیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے کہا تم نیک عمل کرتے رہے؟ کہا جی ہم تو نیک عمل کرتے رہے۔ فرمایا ہم لکھتے ہی نہیں رہے، اللہ، کوئی ریکارڈ ہی نہیں، ہمارے پاس تو تمہارا ریکارڈ ہی کوئی نہیں۔ جی ہم نیک عمل کرتے رہے۔ میں کیوں کرتے رہے؟ کہا اجر پانے کے لیے۔ فرمایا اجر تو تب ملے جب تمہارا عقیدہ درست ہو، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد عقیدہ ہے۔ کسی کافر کا کوئی عمل کتنا بھی بڑا صالح عمل ہو، نیک عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا جب تک اس کے ساتھ صحت عقیدہ موجود نہ ہو۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس دور میں جب تک کوئی بات کھول کر نہ کی جائے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں اس بات پر جو بڑے سے بڑا مفکر ہو، قرآن کی روشنی میں ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف عمل کام دے جاتا ہے، بکواس کرتا ہے وہ، یہ قرآن کے مخالف بات ہے۔
قرآن کہتا ہے اگر تم تیز آندھی کے سامنے